إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ کتاب الصلاۃ کا جو تیسرا باب ہے، باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط، اس کا یہ چوتھا درس ہے اور سابقہ درس نمبر 3 کے اخیر میں وہ حدیث نمبر 3 عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث پیش کی گئی تھی. چند باتیں باقی ہیں یا چند احکام اس حدیث کے متعلق، تو وہ ذکر کر رہا ہوں. مختصراً وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بلغت الحائض یا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ رب العزت وہ عورت جو بالغہ ہو گئی، حیض آنے لگا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا الا بخمار، جب تک کہ وہ دوپٹہ سے سر اور گردن ڈھک کے نماز نہ پڑھے. اس حدیث کے متعلق اخیر میں بات یہ آئی کہ کیا چہرہ نماز کے اندر عورتوں کو ڈھکنا چاہیے یا نہیں، تو واضح کیا گیا کہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے. طبعاً مراد ہے اگر اجنبی آدمی نہیں ہے تو، گھر میں پڑھ رہی ہے تب اپنے محارم کے پاس. اب دوسری بات، کیا ہتھیلیوں کو بھی ڈھکنا ضروری ہے یا کھلا رہنا جائز اور درست ہے؟ تو اس پر 2 قول ذکر کیا گیا. ایک قول یہ ہے کہ اس پر واضح دلیل نہیں ہے، اسی لیے کھلا رہے یہ ہاتھ تو جائز ہے، اس کی نماز صحیح ہے. اور ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ ڈھکنا لازمی ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک عام حدیث ہے، یعنی نماز کے متعلق، ستر العورہ کے متعلق مخصوص حدیث نہیں ہے. وہ حدیث ہے کہ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت یہ مکمل کیا عورت ہے، یعنی اس کا پورا جسم ڈھکنا چاہیے. عورہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس کو ڈھانپنا چاہیے، ڈھکنا چاہیے. جب یہ باہر نکلتی تو شیطان اچک لیتا ہے یا شیطان لگ جاتا ہے. تو اس طرح اس میں تاکید ہے کہ مکمل عورت کو ڈھکنا چاہیے اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں اس میں ہاتھ بھی، ہتھیلی بھی داخل ہے. لیکن راجح قول کیا ہے دونوں میں سے؟ کہ واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے عام حدیث ہے. عام حدیث سے اس مسئلے کے لیے استدلال کرنا محل نظر ہے. تیسری جو بات پیروں کے متعلق، کیا عورت جب نماز پڑھے
تو اپنے دونوں قدموں کو اس کو بھی ڈھانک لے اور اس کو بھی کپڑے سے یا ایسے ہی اس دوپٹے سے وہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، یا کھلا بھی رکھے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں بھی دو قول ہے کہ جائز اور درست نہیں ہے کہ اپنے پیروں کو اور قدموں کو کھلا رکھے، بلکہ چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی حدیث جو ابھی ہم پیش کرنے والے، حدیث نمبر 4 ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار، کہ کیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے محض قمیص اور اوڑھنی میں، تہبند کے بغیر؟ تو اس میں کیا؟ قمیص کپڑا اور کیا؟ دوپٹہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، تو یہ پہلا قول ہے جنہوں نے کہا کہ ڈھکنا لازمی ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ پیروں کو کھلا رکھے۔ تو جواب کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، کہ جب قمیص اتنی لمبی ہو کہ قدموں کے اوپر والے حصوں تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔ تو ادھر کیا آیا ہے؟ قدموں کے اوپر تک پہنچ جائے، تو اس سے مراد ہے اس کو بھی ڈھکنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ قدموں کو ڈھکنا لازمی ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ۔ دوسرا قول کیا ہے کہ ڈھکنا لازمی نہیں ہے نماز میں۔ تو اگر ایک عورت مان لے ٹخنوں تک وہ مکمل ایک لباس پہنی ہوئی اور پیر اس کا کھلا ہوا نماز میں، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس پر واضح دلیل نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ حدیث حقیقت میں ضعیف ہے، مرفوعاً بھی ضعیف ہے، موقوفاً بھی ضعیف ہے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ اس حدیث کے بعد کی جائے گی۔ تو اس طرح کہہ رہے ہیں یہ قابل حجت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے بھائیو؟ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اچھا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کو چاہیے نماز پڑھتے وقت اپنے چہرے کو کھلا رکھے، طبعاً اگر اجنبی آدمی نہیں ہے، اور اگر ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو کھول کر رکھا، قدموں کو بھی کھول کر رکھا، تو نماز اس کی صحیح ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہتھیلیوں کو بھی ڈھک لے اور ایسے ہی قدموں کو بھی ڈھک لے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا نماز صحیح ہے، اس لیے کہ واضح دلیل نہیں ہے کہ ہتھیلیوں کو اور قدموں کو ڈھکا رکھنا چاہیے۔ اچھا، چہرہ اور ایسے ہی ہتھیلی یا دونوں ہتھیلیاں اور قدموں کے علاوہ اور باقی جسم، یہ پورا جسم ڈھکنا عورت پر واجب ہے۔ اس پر کیا ہے؟ واجب ہے، اور یہ مسئلہ اجماع ہے۔ یہ مسئلہ اجماع ہے، یعنی اختلاف کس میں ہے؟ ہتھیلی اور قدموں میں ڈھکنا چاہیے نہیں، باقی جسم پر یہ اجماع اہل علم کا کہ ڈھکنا واجب ہے۔ یہ نماز کے اندر کی بات ہے، نماز کے باہر پورا جسم، سر کے بال سے لے کر قدموں تک، وہ پورا کیا؟ یہ اس کو ڈھکنا چاہیے، وہ عورہ ہے، اجنبی آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس سے عورت کو چاہیے کہ اس کی یہ حفاظت کرے یا پردہ میں رکھے اپنے آپ کو۔ تو یہ تیسرا فائدہ تھا۔ چوتھا فائدہ کہ حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور اگر وہ نماز پڑھے تو کیا رہا؟ اس کی نماز مقبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا؟ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، ادھر مراد ہے بالغہ عورت، نہ کہ حالت حیض میں، لیکن طہارت کا ہونا شرط ہے، اور طہارت نہیں ہے اس کی حالت میں، تو یہ نماز اس کی صحیح نہیں ہے۔ ادھر نفی الصحہ، یعنی نماز یہ نہیں کہ نفی الکمال، مکمل نہیں ہوئی نماز، نہیں، اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی، نفی الصحہ ہے۔ پانچواں فائدہ کہ حیض آنا عورتوں کے متعلق یہ بلوغ کی یا بالغ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ تو اگر لڑکی کو حیض کا خون آیا تو اگرچہ 15 سال تک نہیں پہنچی
تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ بالغہ ہو گئی، مکمل عورت ہو گئی، اور وہ احکام تکلیفیہ جو ایک عورت پر ہے وہی احکام تکلیفیہ اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اور لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 5 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 4، وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه۔ ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء۔ پہلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب کپڑا بڑا اور فراخ ہو، کپڑا وسیع ہو، لمبا ہو، چوڑا ہو، تو اسے نماز میں جسم پر لپیٹ لو، جسم پر لپیٹ لو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کپڑا کشادہ ہو تو کپڑے کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف کندھوں پر ڈال لو، اور اگر کپڑا تنگ ہو تو اسے تہبند کی شکل میں باندھ لو۔ تو اگر کپڑا وسیع ہے تو کیا مکمل جسم کو ڈھک لو، اور دائیں سائڈ کپڑے کا بائیں پر کر دو اور بائیں کو دائیں پر کر دو، اور واضح ہوگا پھر پیچھے اس کو باندھ لیا جائے۔ اگر ایک کپڑا آدمی کے پاس صرف چادر اور نہیں ہے بھائی، وہ کہ پیجامہ ہے یا ایسے ہی پینٹ ہے یا اور ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ اتنا وسیع، اتنا چوڑا لمبا کپڑا میسر نہیں ہوا، چھوٹا سا کپڑا ہے، مان لے کہ لنگی کی طرح، تو ظاہر بات ہے لنگی کی سائز یا 2 میٹر کی سائز سے پورے جسم کو نہیں ڈھک سکتا، تو کیا کرے؟ صرف نیچے پہن لے، یعنی تہبند یا ازار کی شکل میں پہن لے۔ ظاہر بات ہے اس طرح اوپر کا حصہ اس کا خالی رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی جو دوسری روایت ہے، حدیث نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو۔ تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو۔ سابقہ حدیث میں یہ بات واضح ہوئی کہ کپڑا اگر چھوٹا ہے تو تہبند بنا کر تہبند کی شکل میں پہن لے اور نماز پڑھ لے، ظاہر بات ہے کندھا اس کا خالی رہا۔ اس حدیث میں ہے کہ کندھا ڈھکنا ضروری ہے۔ اب اس طرح یہ واضح کیا جائے گا کہ اگر ایک آدمی کندھا کو چھوڑ کر ایسے اس نے نماز پڑھ لی، مان لیتے ہیں بند پہنا ہوا تھا، یا ایسے حج اور عمرہ کی حالت میں اکثر ہوتا ہے نیچے ازار ہے اور اوپر خالی، سینہ کھلا ہوا، کندھا کھلا، نماز پڑھ لیا، اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں، یہ واضح کیا جائے گا۔ بظاہر پہلی حدیث میں تو ہے کہ نماز اس کی صحیح ہے، دوسری حدیث سے واضح ہو رہا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، تو اس کی وضاحت کی جائے گی باذن اللہ عز و جل۔ سب سے پہلے حدیث کی تخریج حدیث جابر رضی اللہ عنہ، تو اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں باب اذا کان الثوب ضیقا، باب اگر ثوب سے ادھر مراد کپڑا، نہ کہ ثوب جو یہاں پہنتے ہیں مکمل لمبا کرتا نہیں۔ پیج نمبر 64 حدیث نمبر 361، قال حدثنا يحيى بن صالح، یہ ان کا اسناد ہے۔ قال حدثنا فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري۔ حدیث لمبی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کچھ سفر میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلا،
تو ایک رات میں آیا، یعنی جہاں پڑاؤ ڈالے تھے اس رات میں وہ اپنے جگہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملنے کے لیے، فوجدتہ یصلی، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ تہجد ایسی یہ عبادت ہے جو سلف میں بلکہ الی عہد قریب اہل علم اور دعات میں کوئی نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں آپس میں علم میں کافی درجات تھے ان کے اندر، اور ایسے ہی مہارت، فقہ، سمجھ، کتابوں میں کسی نے زیادہ لکھی کم لکھی، اللہ تعالیٰ الگ الگ خوبیاں دی، لیکن اس میں سبھی کا اتفاق ہوتا تھا کہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بہرحال بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالت نماز میں، کہتے ہو علی ثوب واحد، اور میں ایک ہی کپڑا پہنا ہوا تھا، فشملت به، جو پورا ڈھک لیے ہوئے تھے، اور واضح ہوگا کہ کپڑا بہت ہی تنگ تھا، آگے جس طرح واضح ہوگا بھی۔ بہرحال کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل یہ بھی کھڑے ہو گئے، یعنی کہ انتظار اب کریں اور سوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو، یہ بھی پڑھنے لگے۔ فلما انصرف قال ما السورة یا جابر، مسورہ، السورہ کہتے ہیں رات میں جب آدمی سفر طے کرے، رات میں چلے تو اس کو کہتے ہیں السورہ، تو مراد یہ ہے کہ رات میں اس ٹائم آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ فاخبرته بحاجتی، تو میں نے اپنی ضرورت یا جس کی وجہ سے میں گیا تھا میں نے بتایا۔ پھر جب یہ بات مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذا الاشتمال الذي رأيت، یہ کپڑا جو تم باندھے ہو پہنے ہو یہ کیسا ہے؟ قلت كان ثوب، یعنی ضاق، کی یہ ایک ہی کپڑا تھا، تنگ تھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور یہ حدیث اذا كان الثوب واسعا، یا فان كان الثوب واسعا فالتحف به، کہ کپڑا اگر وسیع ہے، بڑا ہے، تو اسے نماز میں جسم پر لپیٹ لو۔ وان كان ضيقا فاتزر به، وان كان ضيقا فاتزر به، اور ایسے ہی کپڑے اگر تنگ ہو تو اسے تہبند کی شکل میں باندھ لو، اسے تہبند کی شکل میں باندھ لو۔ یہ امام بخاری کی روایت۔ امام مسلم کی روایت دیکھیں دوسری طرف، امام مسلم نے کتاب الزہد میں روایت کی ہے، باب حدیث جابر الطویل وقصت ابی الیسر، پیج نمبر 1301، حدیث نمبر 3010، بہت ہی لمبی حدیث ہے جس میں روایت کرتے ہیں امام مسلم کی حدثنا ہارون ابن معروف و محمد ابن عباد، یہ دونوں سے روایت کرتے ہیں امام مسلم، ہارون ابن معروف محمد ابن عباد، جو روایت کرتے ہیں حاتم ابن اسماعیل سے، جو روایت کرتے ہیں یعقوب ابن مجاہد ابی حزرہ سے، یعقوب ابن مجاہد ابی حزرہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبادہ ابن الولید ابن عبادہ ابن الصامت، جو روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے، اور ایک طویل قصہ بیان کرتے ہیں جس کے درمیان یہ بات آئی اذا كان واسعا فخالف بین طرفی، اذا كان واسعا فخالف بین طرفی، جو مسلم کی روایت ہے وہ ادھر آئی، جو امام بخاری نے نہیں روایت کی، اذا كان واسعا فخالف بین طرفی وان كان ضيقا فاشدده على حقوك، اس میں مزید اضافہ بیان کیا گیا، کیا کہ کپڑا اگر یعنی وسیع ہے، اذا كان واسعا فخالف بین طرفیہ، تو کپڑے کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف کندھوں پر ڈالو، یعنی دائیں والا کپڑا ایسا بیچ میں کر کے دائیں سائٹ والا جو ہے کنارہ بائیں پر رکھ دیا جائے، اور بائیں والے کنارے کو داہنے کندھے پر رکھ دیا جائے۔ تو اس میں وضاحت ہے مزید مسلم کی روایت میں کہ کس طرح پورے جسم کو ڈھانک لیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے ان کان واسعا فخالف بین طرفیہ، داہنے والے سائڈ بائیں کندھے پر، بائیں والے کو داہنے کندھے پر۔ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدِدْهُ عَلَى حَقْوِكَ، اور اگر وہ تنگ ہے، چھوٹا ہے، تو وہ پیچھے کمر پیچھے پہ ادھر باندھ دو۔ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ، یہ ہے امام مسلم کی روایت۔ پھر دوسری جو حدیث ہے جو روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، روایت کرتے ہیں امام بخاری کتاب الصلاۃ میں، باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، پیج نمبر 64، حدیث نمبر 359، امام مسلم کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی ثوب واحد وصفۃ لبسہ، پیج نمبر 211، حدیث نمبر 516، یہ طریق ابو الزناد
طریق ابو الزناد جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن الاعرج سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو یا اس کے دونوں کندھے پر نہ ہو۔ عاتقیہ کا لفظ ہے یعنی دونوں کندھا، اور کچھ روایتوں میں عاتق ہی آیا ایک کندھا۔ بخاری کی جو روایت ہے اس میں آتا عاتقیہ۔ بلوغ المرام کے کچھ نسخوں میں یا جو معروف ہے نسخے اس میں افراد آیا عاتقیہ آیا۔ بہرحال تو یہ دونوں روایتیں ہیں عاتقیہ اور عاتقیہ۔ اب اس کے بعد اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، تو شروع سے حدیث ذکر کرتے ہیں ان کان الثوب واسعا فالتحف به، ان کان الثوب، الثوب سے مراد ادھر کیا ہے؟ کپڑا۔ ہاں، الثوب سے مراد قمیص نہیں یا کرتا نہیں یا لمبا کرتا نہیں یا جو سعودی یا عرب میں جو ثوب پہنتے ہیں لمبا شروع سے آخری تک، وہ ثوب نہیں ہے، مراد کپڑا، عام کپڑا جو سلائی سے پہلے، یہ چادر جو ہے وہ سلائی نہیں کی جاتی جس سے ہم آج جو معروف لباس لوگ پہنتے ہیں قمیص یا ایسے ہی ثوب، یہاں کے یہ جو ثوب یا ایسے ہی شرٹ، ایسا نہیں، وہ سمجھیے اس کو کٹنگ یا برابر فٹ کر کے نہیں اس کو سلا جاتا ہے، بلکہ عام ایک لمبا سے چوڑا سے کپڑا یہ مراد ہے، اس کو یہ ثوب کہتے ہیں۔ اور جو جس میں یہ جس طرح ثوب ہے یا کرتا ہوتا ہے جس میں ہاتھ الگ ہے، بٹن ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قمیص۔ قمیص، ثوب تو یہی ہوا عام کپڑا، ثوب یہ عام کپڑا اور قمیص یہ کرتا۔ اچھا، یہاں جو یہ ثوب جس کو کہتے ہیں جو حقیقت میں قمیص ہے، یہ اس کو ایک کپڑا مانا جائے گا کہ یا دو مانا جائے گا، ڈبل مانا جائے گا؟ ڈبل مانا جائے گا، اس لیے آدمی اوپر بھی ڈھکا ہوتا ہے اور نیچے بھی ڈھکا ہوتا ہے، تو سمجھیے دو کی جگہ پر ہے، یہ دو کی جگہ پر ثوب، یہاں کا ثوب یعنی قمیص، لمبا کرتا، وہ دو ہے، اس لیے ایک ہی ساتھ اوپر کا حصہ ڈھک گیا اور ایسے نیچے کا بھی حصہ ڈھک گیا، تو ڈبل ہوا کہ نہیں؟ ڈبل ہوا اس طرح، اگرچہ وہ پورا ایک ہی پیس ہے، پہننے میں بھی ایک ہی ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ دو ہے، اس لیے کہ اوپر بدن کو بھی ڈھکتا ہے اور نیچے بھی بدن کو ڈھکتا ہے۔ اذا کان الثوب واسعا، اگر ثوب یہ کپڑا کشادہ ہے، چوڑا ہے، لمبا ہے، تو کیا کیا جائے؟ فلتحف به، فلتحف به، التحاف سے مراد یعنی اوڑھنا یا پہننا، اور اس کی وضاحت ہو گئی ہے مسلم کی روایت سے، تو اس سے مراد کہ وہی ایک کپڑا سے مکمل بدن کو ڈھکے، جس طرح کہ یہاں جو لمبا قمیص، لمبا کرتا ہوتا اس سے، تو ازار اور ردا اس کو بنا لے، ازار نیچے کا حصہ اور ردا اوپر کا حصہ، لیکن دونوں کے جو سائڈ جانب ہے اس کو ادھر کر دے اور ادھر والا ادھر کر دے، تو یہ مراد ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ کیا ہے؟ جس طرح کی مسلم کی روایت سے سامنے رکھتے ہوئے بات واضح ہوگی، اس سے اس طرح کپڑے کے درمیان کو اپنے جسم کے درمیان میں پچھلی جانب رکھے، یعنی اس طرح کپڑا رکھے، پھر دائیں جانب کو پکڑے سامنے سے، کپڑا اس طرح ہو گیا پیچھے، داہنے جانب کو آپ پکڑے، اور پھر اس کو کیا بائیں کندھے پر ڈال دے، اور ادھر بائیں جانب والے کپڑے کو لے اور داہنے کندھے پر ڈال دے، پھر کیا کریں؟ اس طرح پھر یہ دونوں کو پیچھے ڈال دیے تو گدی کے پاس دونوں کونوں کو گاٹھ یا گرہ دے دے، باندھ دے پیچھے سے، تو اس طرح ایک کپڑا ہو گیا۔ اور ایسے حالات بھائیوں ہوتے ہیں ابھی بھی بہت سے، آپ شاید تعجب کر رہے ہوں گے یہ کیفیت جو بتا رہے ہیں آپ، یہ کہاں کوئی پہنتا ہے، سب کے پاس الحمدللہ مختلف قسم کے کپڑے ہیں، اچھے سے اچھے، خوبصورت سے خوبصورت آئے، یہ بھائیوں ابھی بھی بہت سے، اور کبھی ایسے حالات کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں جاننا چاہیے
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس چادر سے جسم کو ڈھکا جائے اور کس طرح پھر نماز پڑھی جائے. فَلْتَحِبْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. اگر کپڑا چھوٹا آپ کے پاس میسر نہیں ہے، صرف ایک ہی کپڑا ہے چھوٹا سے، تو آپ کیا کریں گے ایسی حالت میں؟ اوپر بدن ڈھکیں گے، ہے ہی نہیں دوسرا، نیچے پھر آپ کا کھلا رہے گا، نہیں تو نیچے والے حصے کو ڈھک دے، وہ زیادہ اہم ہے. تو ادھر ایسی حالت میں جہاں ازار اور ردا دونوں نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ صرف ازار یعنی نیچے والے حصے کو ڈھکیں ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور اس کے بعد جتنا پھر یعنی آ جائے بشرط کی ٹخنوں کے اوپر رہے. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ آدمی شرمگاہ کو ڈھکے، یہ مراد ہے. تو اس کو ازار بنا لے یا تہبند بنا لے اور پھر پہن لے. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. پھر ایسے ہی دوسری جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد. لا يصلي، ادھر لا بھائیو ناہیہ ہے یا نافیہ؟ سوچ سمجھ کے بولیں. لا يصلي احدكم، ادھر لا جو ہے یصلی آخر میں یا ہے کہ نہیں؟ یصلی یا ہے. ادھر لا جو ہے نافیہ ہے، ادھر لا نافیہ ہے، نفی. لا یصلی، اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو یا جو ہے آخر میں حرف علہ وہ حذف ہو جاتا لا یصلی احدکم، لا یصلی احدکم، یا حذف ہو جاتا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے دارقطنی کے پاس کتاب غرائب مالک میں آتا ہے لا یصلی بدون یا، تو ادھر لا ناہیہ ہے، اور یہاں جہاں یا ثابت ہے وہ لا نافیہ ہے. نافیہ یہ بھائیو اخبار ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اندر نہیں بھی داخل ہے. اچھا نفی زیادہ قوی ہے یا نہیں؟ نفی زیادہ قوی ہے، اس لیے اس میں اخبار ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرے اور ساتھ ساتھ، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ منع بھی کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ قواعد سے اس کا تعلق تھا نحو اور گرامر سے. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عاتقه ایسی حالت میں کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی یا کپڑا نہ ہو، یعنی کھلا کندھے میں نماز پڑھے، اس سے منع کیا گیا. عاتق سے مراد کیا ہے؟ کندھا. یہ کہاں سے؟ یہ بھائیو گردن سے لے کر کہاں تک؟ مونڈھا تک، یہاں تک مونڈھا تک، یہ ہے عاتق یا کندھا، دونوں سائڈ. اور اسی جگہ پر آدمی چادر رکھتا ہے، ازار رکھتا ہے کہ نہیں، اور کپڑا بھی جو پہنتا تو اسی پر رکھتا ہے. اسی لیے اس کا جب فٹنگ چاہیے تو اس کا بھی ناپ خیاط ٹیلر اس کا ناپ برابر لیتا ہے کہ آپ کے کندھے پر برابر سیٹ ہونا چاہیے. اچھا تو یہ ہے عاتق یا کندھا. اور یہ عاتق مذکر و مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ہذہ عاتق، ھذا عاتق، اور اس کا جمع عواتق. اچھا تو یہ ہے لیس علی عاتقہ منہ شیء. اس طرح اس حدیث کے متعلق اس کا ترجمہ اور ایسے اس کی تخریج اور اس میں جو الفاظ غریبہ ہیں اس کی وضاحت کی گئی. ٹائم ختم ہو گیا. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں اور اہم سبق ہیں جس کا تعلق ستر العورہ سے ہے یا شروط الصلاۃ سے، وہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد. ہاں بھائی کچھ سوال ہے؟ وہ کھڑکی کھول لیں ادھر کے سائڈ کا، گرمی اگر